کیا کہتے تشریف لے آئے پیچھے والوں کو جگہ مل جائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ کفار کے کچھ لوگوں کے پاس ایک سائل آیا، بھیک مانگنے والا آیا. تو ان کفار والوں نے اس سائل سے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، تم ایسا کرو کہ سامنے جو گھر ہے وہاں چلے جاؤ. وہ گھر مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا. کیونکہ ان لوگوں نے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کے پاس اس لیے بھیجا کہ ظاہری طور پر مولا مشکل کشا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں، اور اللہ والوں کے پاس ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن گوہر ان کی گدڑیوں کے اندر ہوتے ہیں. کہتے ہیں گدڑی کے لال ہے نا، گدڑی کے لال کہتے ہیں نا. ظاہری طور پر میلے کچیلے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت کچھ ان کے پاس ہوتا ہے. ان کے در پہ جو آتا ہے وہ لے کر جاتا ہے. تو ان کفار نے کہا کہ یہ مولا علی کے پاس بھیجتے ہیں، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا تو ہم پھر اس کی مذاق اڑائیں گے. دیکھو تمہارے مولا نے کچھ نہیں دیا، تم ان کو مولا مولا کہتے ہو، مولا نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا. مولا کہتے دینے والے کو. کیا کہتے؟ مولا مانے مالک. مولا مانے مالک ہے. اب اصل مالک کون ہے؟ یہ بھی ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے. حقیقی مالک کون ہے؟ حقیقی مولا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے اپنی عطا سے جس کو دیا وہ بھی مولا بن گئے. حقیقی مالک اللہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی. اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا اللہ نے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لے کر کائنات کو تقسیم کیا. اب مولا مشکل کشا نے کہاں سے لیا؟ مولا مشکل کس سے لیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہے نا. اور ہم کس سے مانگتے ہیں؟ مولا مشکل کشا سے مانگتے ہیں. اچھا، مولا مشکل کشا سے ہمارے غوث پاک نے لیا اور غوث پاک سے ہم مانگتے ہیں. اس طرح ایک سلسلہ. تو بات کیا ہو رہی تھی تاکہ آپ کا بھی دماغ، مجھے تو یاد ہے، آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ سائل کہاں گیا؟ تو مولا مشکل کشا کے پاس جانے کے بعد اس سائل نے کہا کہ مجھے ان لوگوں نے بھیجا ہے کہ آپ کچھ میری مدد فرمائیں. مولا مشکل کشا نے دیکھ لیا. کس سے دیکھا؟ اللہ کے نور سے. حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے. مولا مشکل کشا نے دیکھا کہ سائل تو آیا ہے، ظاہری طور پر میرے گھر میں دینے کے لیے مال و اسباب کچھ بھی نہیں، لیکن ایک بہت بڑا سہارا ان کے پاس تھا. انہوں نے کیا کیا؟ کچھ پڑھا اور سائل کو کہا اب دونوں ہاتھ میری طرف کر. سائل نے دونوں ہاتھ کیے. مولا مشکل کشا نے کچھ پڑھ کر پھونک دیا اور کہا اپنی مٹھیاں بند کر لے. اس نے مٹھیاں بند کی اور کہا کہ جن
जिन लोगों ने तुझे भेजा है उनके पास जाकर मुठिया अपनी खोलना। कुछ अब वो साहिल जो था वहाँ से चला, मुठिया बंद है, वहाँ से चला और उन कुफ्फार के पास पहुँचा तो उन कुफ्फार ने कहा मौला ने तुझे क्या दिया, मौला मौला करते हो, मौला ने क्या दिया? क्योंकि उन काफिरों को पता था कि मौला के पास ज़ाहिरी तौर पे कुछ भी नहीं है, यहाँ के खाली आएगा। तो कुफ्फार ने कहा कि मौला ने तुम्हें क्या दिया? बोला कुछ पढ़ा और बोला कि मुठिया बंद की, दम किया। बोला उन काफिरों के सामने जाके खोलना। बोला खोलो। जब उस साहिल ने, उस फकीर ने अपनी मुठिया खोली तो उसके अंदर हीरे और जवेरात थे। काफिर मुतासिर हुए, बोला कि मौला के पास कहाँ से आए? तो साहिल ने कहा कि मौला ने मुझे नहीं दिए, खाली दम किया है। मौला ने नहीं दिया, खाली दम किया मौला ने। बोले चलो। वो कुफार और वो साहिल मौला मुश्किल कुशा के दौलत खाने पे पहुंचे और मैं कि मौला ये आपने क्या पढ़ा? बोला मेरे पास कुछ नहीं था, ज़ाहिरी तौर पर कुछ नहीं था, एक बहुत बड़ा सहारा मेरे पास था। वो क्या था कि गिरदाब बला में फंसकर जब कोई तैबा की तरफ तकता है, सुल्तान मदीना खुद आकर बिगड़ी को बनाया। बोला मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा और उसकी मुट्ठियों पर दम कर दिया। तो दरूद पाक की बरकत से इसकी मुट्ठियों के अंदर हीरे और जवेरात आ गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे भाइयों, जो कलाम पाक की आयतें मुबारक पढ़ी गई, इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि तुम मेरा जिक्र करो, फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री मत करो। फिर अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब होकर फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, ए ईमान वालो जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो सब्र करो और नमाज कायम करो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह मास्साबिरीन, मैं यानी कि अल्लाह खुद फरमा मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। ये इसका तर्जुमा का मफ़हूम है। अब अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। अब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह क्या करता है? हमारा चर्चा। किस तरह चर्चा करता है कि हमने अल्लाह का जिक्र किया। अब अल्लाह का जिक्र यही नहीं कि हम लाइटें बंद करें अल्लाहू 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 करें, यही जिक्र नहीं। अल्लाह का जिक्र, नमाज भी अल्लाह का जिक्र है, दुरूद पाक पढ़ना ये भी अल्लाह का जिक्र है, सुन्नतों पर अमल करना ये भी अल्लाह का जिक्र है, लंगरे हुसैन, लंगरे मौला खाना खिलाना ये भी अल्लाह का जिक्र है, खत्म कादिया शरीफ पढ़ना ये भी अल्लाह का जिक्र है, नेक काम करना ये भी अल्लाह का जिक्र है। आप सोए, सोने की दुआ पढ़ ली ये भी अल्लाह का जिक्र, आप उठे, उठने की दुआ पढ़ ली ये भी अल्लाह का जिक्र है, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया ये भी अल्लाह का जिक्र है, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं ये भी अल्लाह का जिक्र है, रिज़्क़ हलाल कमा कर अपने बच्चों पर खर्च कर रहे हैं ये भी अल्लाह का जिक्र है। अगर सुन्नत के मुताबिक आप बैतुल खला में जाते हैं तो ये भी जिक्र है अल्लाह का। तो अल्लाह का जिक्र जो बंदा करता है, उठते बैठते सोते जागते वो अल्लाह अल्लाह करता रहता है, या रहमान या रहीम कहता रहता है। अल्लाह ने जिसको अपने खास बंदे बनाया उनका जिक्र करता रहता है। फिर अल्लाह ताला क्या फरमा करता है? उसका चर्चा करता है। उसका चर्चा कैसे करता है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला उसका चर्चा आसमानी फरिश्तों के सामने करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि फलां बंदा जो कि फलां का बेटा है उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। वो आसमानी फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। फिर वो आसमानी फरिश्ते ज़मीनी फरिश्तों को कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से मोहब्बत करता है, हम भी मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो। वो ज़मीनी फरिश्ते भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने के बाद वो ज़मीनी फरिश्ते जो है लोगों के दिलों के अंदर उसकी मोहब्बत को डाल देते हैं। सुभान अल्लाह। तो इस तरह अल्लाह ताला उसका चर्चा फरमाता है, आसमानी फरिश्तों के सामने करता है, फिर आसमानी फरिश्ते ज़मीनी फरिश्तों के सामने, और ज़मीनी फरिश्ते जो लोगों के दिलों के अंदर उस शख्स की मोहब्बत को डाल देते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला क्या, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, मेरा शुक्र अदा करो
میرا شکر ادا کرو, میری ناشکری مت کرو. تو پیارے بھائیوں, ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے, مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. اگر کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے, کسی عیسائی کے گھر میں, یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتے, تو ان کے مذہب پر ہم عمل کرتے, ہے نا, بچپن سے تربیت یہ ملتی. لیکن اللہ کا کرم کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے, ان گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں پر لنگریں کھاتے اور کھلاتے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ معمول ہے کہ لنگر کھاتے بھی ہیں اور لنگر کھلاتے بھی ہیں. یہ معمول ہے کہ لنگر کھلاتے بھی ہیں اور لنگر کھاتے بھی ہیں. الحمدللہ. اور کرم بالائے کرم یہ ہوا ہمارے اوپر کہ ہم ان گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں اولیاء اللہ کی عزت اور احترام کی جاتی ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے, یہ بھی اللہ کا کرم ہے. ورنہ ہم ان گھرانوں میں پیدا ہو جاتے جو اولیاء اللہ کی گستاخیاں کرتے ہیں, اولیاء اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں, ان گھرانوں میں پیدا ہو جاتے تو آج ہمارا نام بھی گستاخوں میں ہوتا اور ہم بھی گستاخوں میں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر کرم کیا. اب جس کا ذکر, جس کا چرچا اللہ کرتا ہو, جس کا چرچا اللہ کرتا ہو, تو اس بندے کی شان کیا ہوگی, جس کا چرچا اللہ کرتا ہو. اب آج ہم جو جمع ہوئے ہیں یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 11ویں کے سلسلے میں جمع ہوئے. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے غوث پاک, جن کو ہم غوث پاک کہتے ہیں, ان کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو ہم پکارتے ہیں مدد کے لیے اور مدد کے لیے آتے ہیں. حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں, میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, میرا مرید مجھے پکارے تو مجھ پر لازم ہے, کیا ہے, لازم ہے کہ میں اس کی مدد کو پہنچوں. اب ایسے ولی کا ہم ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں, جس کا چرچا اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے. محترم بھائیوں, اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن کرم ہاتھ میں عطا فرمایا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, فضیلتیں, واقعات, کہ آپ پیدا ہوئے, آپ کے والد صاحب کا کیا عالم تھا, آپ کی والدہ کا کیا عالم تھا, یہ ہم سنتے رہتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا فیض کہاں سے ملا, کہاں سے ملا؟ کوئی عبادت کر کر کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے, پہنچ سکتا ہے؟ جب تک وہ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, وَقُلُّ وَلِيُّ لَهُ قَدَمُ عِنِّي, وَقُلُّ وَلِيُّ لَهُ قَدَمُ عِنِّي وَعَلَىٰ قَدْمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ, کہ میرا قدم جو ہے, میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر, میرا قدم کہاں ہے, تمام اولیاء کی گردن پر, سر پر نہیں, گردن پر, سر پر نہیں, گردن پر. پھر حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں وَقُلُّ وَلِيُّ لَهُ قَدَمُ عِنِّي عَلَىٰ نَبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ, میرا قدم جو ہے تمام اولیاء کی گردن پر اور میری گردن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے. تو حضور غوث پاک نے اپنا سر کہاں جھکایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک پر. سبحان اللہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک پر حضور غوث پاک نے اپنا سر جھکا دیا تو آپ کو مقام مل گیا. سبحان اللہ. ورنہ جب تک ان کے در پر سر نہیں جھکتا, جب تک بندہ اللہ تک نہیں پہنچتا. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. حضور غوث پاک نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میرا قدم جو ہے تمام اولیاء کی گردن پر, تو تمام اولیاء وقت نے اپنے سروں کو جھکا دیا, اپنے سروں کو جھکا دیا, اور حضور غوث پاک کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر رہ گیا. ایک شاعر فرماتے نا, دامن پسارے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں, بٹتا ہے تیرے در سے کونین کا خزانہ. یہ کونین کا خزانہ کہاں سے ملا غوث پاک کو, مولا مشکل کشا کے در سے ملا. مولا مشکل کشا کو کہاں سے ملا, نبی پاک کے در سے ملا. اور نبی پاک کو کہاں سے ملا, اللہ سے ملا. تو ہم جو ہے سلسلہ با سلسلہ والے ہیں. کیا ہے,
सिलसिला व सिलसिला वाले, डायरेक्ट नहीं है हम इनडायरेक्ट हैं। डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता। बच्चा जो पैदा होता है असल खालिक कौन है? अल्लाह। लेकिन बच्चा किसके जरिए दुनिया में आता है? माँ बाप के जरिए, दाइयों के जरिए, दवाइयों के जरिए, अस्पताल के जरिए बच्चा दुनिया में आता है। लेकिन असल मालिक कौन है? तो हम इनडायरेक्ट वाले हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान क्या बयान करनी कि हुजूर गौसे पाक अपने मुरीदों से कितनी मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, एक मरतबा दुआ करते हैं, या रब्बुल आलमीन या रहमान रहीमीन, परवरदिगार आलम मेरे मुरीद गुनाहगार क्यों ना हो, बगैर तौबा के ना मरे। हुजूर गौसे पाक ने दुआ की और हुजूर गौसे पाक की दुआ कबूल हुई और आसमान से निदा आई, ए शेख अब्दुल कादर जिलानी, हमने आपकी दुआ को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मैं अपने मुरीदों को इस तरह देखता हूँ हथेली में राय का दाना। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अपने मुरीदों को, अपने चाहने वालों को इस तरह देखता हूँ कि हाथ के अंदर, हथेली के अंदर राई का दाना। मेरे मुरीदेन मुझसे दूर नहीं है, मेरे मुरीदेन मुझसे दूर नहीं है। ये अपने आप को मुझसे करीब कर ले तो मुझे भी नजर आएंगे, ये मैं भी इनको नजर आऊंगा, ये भी मुझे नजर आएंगे। अब पीर जो होता है, पीर वो मरता नहीं है। बाद लोग को मैं पूछता हूँ कि आपके पीर साहब, बोले मेरे पीर साहब तो मर गए, मेरे पीर साहब मर गए। और बाद लोग ऐसा भी करते हैं कि बोलते पीर मर जाए तो दूसरा पीर कर लो, एक पीर मर जाए तो दूसरा पीर कर लो। नहीं नहीं नहीं, पीर एक ही होता है। जिस तरह बाप एक होता है ना, माँ कितनी भी हो, बाप एक ही होता है, बाप एक ही होता है। जिस तरह बाप एक होता है, इस तरह पीर भी एक होता है। तो बाद लोग, ये लोगों में मशहूर है कि पीर मर जाए तो दूसरा पीर कर लो। तो एक दफा मुझे भी कहा कि पीर मर जाए तो दूसरा पीर कर लो, तो मैंने कहा कि बाप मर जाए दूसरा बाप भी ले आओ। है जब पीर दूसरा कर सकते हो तो बाप को भी ले आओ कहीं से उठाकर। कई लोग तैयार हो जाएंगे बाप बनने के लिए। तो पीर एक ही होता है और पीर कभी मरता नहीं है। ये हमारा अकीदा होना चाहिए कि पीर मरता नहीं है। एक शख्स जो था, एक अल्लाह वाले के पास गया और उसने कहा कि मुझे मुरीद बना लो। तो वो पीर जो होते हैं रोशन ज़मीर होते हैं, अल्लाह वाले रोशन ज़मीर होते हैं। देख लिया कि ये तो किसी और का मुरीद है, तो कहा कि तू किसका मुरीद है? बोले मैं एक बुजुर्ग का मुरीद हुआ था, मेरा पीर मर गया, मेरा पीर मर गया। तो उन बुजुर्ग ने कहा, अरे बेवकूफ, ऐसे का वो मुरीद क्यों बना जो मर गया? उसका मुरीद बनता जो ना मरता। क्यों बना कि तेरा पीर मर गया? बेवकूफ, उसका मुरीद बनता जो कभी ना मरे। तो पीर मरता नहीं है। अब काफिर जो है ना, काफिर वो भी मरता नहीं है, तो पीर कैसे मरेगा? ये तो इंतकाल होता है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली होती है। अब अपने पीर साहब के बारे में ये सोच बनाए कि हमारे पीर साहब दुनिया से आलम अरवाह में मुंतकिल हुए। जब पीर जिंदा होता है तो उसे अपने ईमान की भी फिक्र होती है कि या अल्लाह मेरा खात्मा ईमान बिल खैर करना। और जब पीर का विसाल हो जाता है, दुनिया से पर्दा कर लेता है, तो उसकी मुकम्मल तवज्जो उसके मुरीदों पर हो जाती है, मुकम्मल तवज्जो उसके मुरीद। तो हमारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे शेख जितने भी हैं, सब अपनी कब्रों के अंदर हयात है माशाअल्लाह। मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। कफन मेला नहीं होता। जिस्म तो कफन के बाद शुरू होता है, उनका कफन भी मेला नहीं होता। कब्रों के अंदर हयात होते हैं। मुल्क शाम के अंदर एक बुजुर्ग, लोग अल्लाह वालों की गुस्ताखियां करते हैं, तो एक मज़ार था मुल्क शाम में कि एक गुस्ताख वहां गया और उसने कहा तुम लोग मज़ारों पे आते हो, ये करते हो, वो करते हो, देखो मैं मज़ार पे जाकर पेशाब करूंगा। तुम बोलते हो ये कि मैं बाजार पे जाकर पेशाब करूंगा, माज़अल्लाह उसने ये कहा। वो गया, तो जाने के बाद उसने अपनी अज़ारबंद खोलने का इरादा किया। अभी अज़ारबंद खोली नहीं, इरादा किया। मज़ार शरीफ से लात आई, पाँव मुबारक आया और उसे धक्का देकर फेंक दिया। मज़ार शरीफ से पाँव मुबारक निकला और वो पाँव मुबारक सीधा पाँव निकला। और कई साल तक मज़ार शरीफ के बाहर रहा, कई साल तक मज़ार शरीफ के बाहर रहा
اور بابا محمد عمر برکاتی نے فرمایا تھا مجھے ایک مرتبہ کہ میں نے بھی اس کی زیارت کی تھی، اور باقاعدہ جس طرح ہمارے ناخن بڑھتے ہیں وہ پاؤں مبارک جو باہر تھا اس کے باقاعدہ ناخن بڑھتے تھے، اور ہر ہفتے وہ ناخن ترشوائے جاتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ 1965 کے اندر جنگ ہوئی، کافی بزرگ بیٹھے ہوئے پتا ہوگا ان کو۔ 65 میں جنگ ہوئی تو پاکستان کو کس نے بچایا؟ اللہ والوں نے بچایا۔ 1965 کے اخبار کی کٹنگ میرے پاس موجود ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا گیا کہ ہندوؤں کے جو فوج آئی تھی ہندوستان سے، انہوں نے خود اپنے بیانات دیے کہ مسلمانوں کا خدا سفید اور ہرے کپڑوں میں آ گیا، اور ہمارا بھگوان کہاں سویا ہوا ہے، ابھی تک آ ہی نہیں رہا۔ مسلمانوں خدا تو سفید اور ہرے کپڑے میں آ گیا، یعنی کہ اللہ والے اپنے مزاروں سے اٹھ کر باہر آ گئے۔ یہ جیسے ہی بم گرتا اٹھا کر دریا میں پھینک دیتے تھے، جیسے ہی بم گرتا اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ تو ہندوؤں نے کہا کہ ہمارا مسلمانوں خدا تو سفید اور ہرے کپڑوں میں آ گیا، ہمارا بھگوان کہاں سویا ہوا ہے ابھی تک، وہ اٹھ ہی نہیں رہا۔ اس وقت کیا ہوا، 1965 کے اندر ایک شخص سویا، اس کی قسمت جاگ گئی۔ اس نے کیا دیکھا کہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار لاہور شہر سے گزر رہے ہیں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ گھوڑے پر سوار لاہور شہر سے گزر رہے ہیں۔ تو اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا کہ علی، لاہور شہر کے اندر بمباری ہو رہی ہے، لاہور شہر خطرے میں ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو خواب میں جواب دیا کہ میری ڈیوٹی کہیں اور لگی ہوئی ہے، لاہور شہر جو داتا صاحب کے حوالے ہے، لاہور جانے اور داتا صاحب جانے۔ اللہ والوں کی یہ شان ہے، اللہ والوں کی یہ شان ہے۔ ان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا، چرچا کر دیا۔ کیسا چرچا کر دیا کہ آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا چرچا کر دیا، ایسا چرچا کر دیا کہ 2001 کی بات ہے کہ ختم قادریہ شریف جب ہوتا تھا تو ہمارے پاس نیاز کے پیسے نہیں ہوتے تھے، 11 روپے کی ہم نکتیاں منگاتے تھے اور پلیٹ کے اندر گھما دیتے تھے۔ اور غوث پاک نے ایسا کرم کیا، ایسا کرم کیا، ایسا کرم کیا کہ یہ باغ آپ کے سامنے ہے، یہ بغدادی باغ جو ہے آپ کے سامنے ہے، اور بزم جو ہے کئی شعبوں پر کام کر رہی ہے۔ اس کی تفسیر میں جائیں تو بہت لمبی ہے۔ یہ غوث پاک کا فیض ہے، کھلا فیض ہے، کھلا فیض ہے۔ تو پیارے بھائیو، الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ والوں کا دامن کرم ہمارے ہاں، اور ہم سب کے ماننے والے ہیں۔ غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، مظروف ہو، ولی ہو، سب کے قدم کو ہم چومنے والے، سب کے ہاتھ کو ہم چومنے والے۔ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں۔ تمام صحابہ کرام کو ہم مانتے ہیں، تمام تابعی کرام کو، تبع تابعین کو، ائمہ کرام کو، مجتہدین کو، شیخ اعظام کو، صوفیان اعظام کو، تمام سلاسل کے بزرگان دین کو ہم مانتے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ ہم کیوں کسی پر اعتراض کریں؟ ہم کیوں کسی پر انگلی اٹھائیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی پر انگلی اٹھانے والے کہ وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا؟ وہ جانے اور اللہ جانے، اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم کیوں کسی پر تنقید کریں؟ تو پیارے بھائیو، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اور یہ فیض ایسا فیض ہے تو دیکھنا چاہے نا وہ دیکھ سکتا ہے، ورنہ یہ نظر نہیں آتا، یہ نظر نہیں آتا۔ ہم ختم شریف میں آتے ہیں، ختم شریف میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پیچھے سے ہمارے کتنے کام آسان ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ختم شریف میں ایک شخص کو میں نے دعوت دی کہ آپ ختم شریف میں آئیں، اس نے ارادہ کیا کہ میں ختم شریف میں ضرور آؤں۔ ختم شریف شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ گھر سے نکلنے والا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کی بچی کو الٹیاں ہو رہی ہے اور بخار بہت تیز ہو گیا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ مجھے ختم شریف میں جانا ہے، مجھے ختم شریف میں جانا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو 100 روپے دیے، بولے یہ لے 100 روپے، تو ڈاکٹر کے پاس جا، کہیں بھی جا، میں تو ختم شریف میں جاؤں گا۔ وہ اپنی بچی کو اس حالت میں چھوڑ کر ختم شریف میں آ گیا۔ ختم شریف میں آیا، اس نے وہاں بیٹھ کر نیت کر لی، یا پروردگار عالم طبیعت کو سیٹ فرما دے اور آسانیاں فرما دے۔ بیٹھا رہا، لنگر کھا کر جب گھر گیا تو گھر میں سناٹا تھا۔ وہ ڈرا
کیونکہ بیوی سے ڈرنا پڑتا ہے. تو بیوی سے ڈرا کہ جاؤں گا بیوی تو مجھ پہ برس پڑے گی. کوئی سوچ رہا تھا بولو بچی کی طبیعت کیسی ہوگی, اتنا سناٹا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ گھر والے جو ہے بچی کو اسپتال لے کے چلے گئے ہوں, تو کیا معاملہ ہوگا, کیا. مشکل سے اس نے ہمت کر کے اس نے گھنٹی بجائی. اس کی بیوی نکلی, بولا آپ آ گئے, بولو بچی کی طبیعت کیسی ہے, بولا آپ گئے کہ فوراً بعد بچی صحیح ہو گئی, خود بخود صحیح ہو گئی, کسی دوائی پلانے کی ضرورت نہیں پڑی, خود بخود صحیح ہو گئی, اور کھیلتے کھیلتے ابھی سوئی ہے تھوڑی دیر پہلے. اس نے مجھے بتایا تو میں نے کہا کہ یہ رکاوٹ تھی. یہ کیا تھی؟ یہ رکاوٹ تھی جو تجھے ختم قادریہ میں آنے کے لیے شیطان تجھے ٹنگڑی دے رہا تھا, بچی کی شکل میں تجھے ٹنگڑی دے رہا تھا کہ تو کوئی رک جائے, لیکن تو نہیں رکا تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے کام آسان کر دیا. تو اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے, چلتے پھرتے, ہمارے اوپر جو کرم ہے نا اس کا شکر کرتے رہے کہ فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا, تم میرا شکر کرو, میری ناشکری مت کرو. جب تم میرا شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا. آج تم 11 روپے خرچ کرو گے, میں تمہیں 111 روپے دوں گا. 111 روپے خرچ کرو گے, میں 1011 روپے دوں گا. اس کی یہاں کمی تھوڑی ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ تمام بزرگان دین کے عرس مبارک بناتے ہیں. ہم تمام بزرگان دین کے عرس مبارک بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیض کو قیامت تک جاری فرمائے, ہماری آنے والی نسلیں بھی اس فیض کو بڑھاتی رہے. وما توفیقی الا باللہ.